السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وقال تبارك وتعالى في سورة النحل ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يفسقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ حضرات، آج 12 اگست ہے اور 2 دن کے بعد 14 اگست یوم آزادی کے طور پر منایا جاتا ہے۔ شمسی تقویم کے اعتبار سے ہمیں 74 برس بیت چکے، اور جہاں تک معاملہ قمری تقویم کا ہے، آپ حضرات کا علم میں ہے کہ 27 رمضان سن 1366 ہجری، آج سے 76.5 برس قبل، یہ وہ دن ہے یا وہ رات ہے 27 دسمبر کی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ملک خدا داد پاکستان عطا فرمایا تھا، جسے والد محترم کہتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ جس طرح نزول قرآن ہوا ہے 27ویں شب کو، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ ملک بھی ہم پر نازل فرمایا۔ ورنہ اگر آپ مختلف پیمانوں کے اعتبار سے دیکھیں تو اس ملک کے وجود میں آنے کی کوئی سالڈ ریزن نہیں تھی۔ 4 صوبے ہیں، الگ الگ زبانیں ہیں، الگ الگ کلچر ہے۔ کوئی ملک وجود میں آتا ہے قوم کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، جغرافیائی حدود کی بنیاد پر، کسی اعتبار سے دیکھ لیجئے، سوائے اس کے کہ اللہ کا خاص فضل تھا اور مسلمانوں نے اللہ سے ایک عہد کیا تھا، جس کا ذکر ابھی میں نے، اگرچہ وہ آیہ مبارکہ چونکہ طویل تھی، 3 آیات ہیں، لیکن یہ کہ وہ بہرحال بہت اہم آیات ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 75، 76 اور 77، کہ جو لوگ بھی اللہ سے عہد کرتے ہیں، اور خاص طور پر اجتماعی عہد، اور اس کے بعد وہ اس عہد کو پورا نہیں کرتے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں میں نفاق پیدا فرما دیتا ہے، منافقت۔ الفاظ نوٹ کیجئے، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، سورہ توبہ آیت نمبر 75۔ مسلمانوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے ایک وعدہ کیا، عہد کیا، لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اے پروردگار، اگر تو ہمیں اپنے فضل میں سے خاص عنایت فرما دے تو ہم تیرے رستے میں صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے، اور نیکوکار لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُمَا مِنْ فَضْلِهِ، آتاہم من فضلی، جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جنہوں نے وعدہ کیا تھا اپنے فضل سے نواز دیا، جو 6 انہوں نے طلب کی تھی اللہ سے وہ انہیں عطا کر دی، بخلوا بہ، تو بجائے صدقہ کرنے کے انہوں نے بخل سے کام لیا، اپنے مال و دولت پر خود خزانے کا سانپ بن کر بیٹھ گئے۔ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور انہوں نے اپنا رخ پھیر لیا، جو وعدہ اللہ سے کیا تھا اس وعدے سے روگردانی کی۔
فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، تو سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں نفاق پیدا فرما دیا۔ اب یہ نفاق ان کے دلوں میں رہے گا إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اب گویا کہ یہ نفاق ان کے دلوں میں رہے گا، ان کی زندگی میں وہ علامات جو ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں بیان فرمائی تھی، جھوٹ بولنے والا، وعدہ خلافی کرنے والا، امانت میں خیانت کرنے والا، پھٹ پڑنے والا، یہ ان کے دلوں میں رہے گی یہاں تک کہ ان کا فیصلہ ہو جائے، اللہ کے حضور پیش کر دیے جائیں گے، لیکن یہ کہ نفاق ان کے دلوں سے نکلے گا نہیں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے من حیث القوم اللہ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ پروردگار اگر تو ہمیں کوئی ایسا خطہ عطا فرما دے، اور یہی وجہ کہ مصور پاکستان کسے کہا جاتا ہے؟ علامہ اقبال کو۔ ابھی تو پاکستان جو ہے وجود میں بھی نہیں آیا تھا، 10 سال پہلے انہوں نے نقشہ کھینچ دیا تھا کہ جو شمال مغربی علاقہ ہے یہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، ایک خطہ یہاں موجود ہے۔ یہ تو 10 سال کے بعد کہیں پاکستان وجود میں آیا۔ تو ہم نے جو وعدہ اللہ سے کیا تھا اس پر ہم کس درجے کاربند رہے؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ قمری اعتبار سے 76.5 برس گزر چکے ہیں، لیکن یہ کہ ہماری سمت جو ہے دین، اللہ سے کیا ہوا وعدہ، اس کی جانب ہے یا کہ ہم نے ریورس گردی لگایا ہوا ہے؟ اس کے بارے میں تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری آیت جو بھی میں نے آپ کو سنائی تھی سورہ نحل کی آیت نمبر 11 ہے، اور اس میں بھی خاص طور پر عرض کر دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو بہت سے حضرات نے سنی بھی ہوگی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، جس میں حضور نے فرمایا تھا کہ عنقریب ایک بڑا فتنہ آنے والا ہے، اور اگر اس سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ کی کتاب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرو۔ قال کتاب اللہ، اسی میں یہ الفاظ موجود ہیں، فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم۔ اس قرآن حکیم میں وہ خبریں اور وہ حالات اور واقعات بھی موجود ہیں ان قوموں کے جو تم سے پہلے گزر چکی، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم لوط ہے، قوم نوح ہے۔ مکی صورتوں کا مطالعہ کیجئے، بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو کئی رکوع مسلسل مل جائیں گے۔ حضرت موسیٰ جس قوم کی طرف بھیجے گئے، کتنی آیات ہیں قرآن کی، کتنی صورتیں ہیں جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ تو فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم، تم سے پہلے کی جو اقوام تھی ان کے حالات بھی، اور تمہارے بعد آنے والے جو حالات ہیں ان کا ذکر بھی اس کتاب میں موجود۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن حکیم کے جب آپ مطالعہ کرتے ہیں، خاص طور پر یہ تجربہ ہوتا ہے ان حضرات کو جنہوں نے دورہ ترجمہ قرآن کی محافل کو اٹینڈ کیا ہو، کہ ان آیات کو پڑھتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ یہ آیات تو گویا کہ آج کے اس دور کے لیے، اس وقت کے لیے نازل ہوئی۔ اسی طرح قرآن حکیم میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10 ہے، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ ہم تو اپنی وہ کتاب نازل فرما چکے ہیں جس میں تمہارا ذکر ہے۔ مخاطبین تو وہی تھے نا جو اس وقت قریش کے قبائل کے لوگ موجود تھے، مکہ میں موجود، مکہ کے رہنے والے، لیکن قرآن تو ابدی ہدایت ہے، ہمیشہ کے لیے ہدایت نامہ ہے، تو ہمارے لیے اس میں کیا رہنمائی ہے؟ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، ہمارا ذکر ہے۔ ابھی مغرب کی نماز میں جو آیات آپ نے پڑھی ہیں وہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ گویا کہ ہمارے اس ملک کا ذکر ہو رہا ہے، کہ ہم نے تمہیں وہ خطہ دیا تھا جہاں اللہ کی ہر نعمت موجود، لیکن تمہارا طرز عمل کیا رہا؟ ناشکری کی اللہ کی نعمتوں کی۔ تو ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ، سورہ نحل آیت نمبر 16، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے سامنے ایک مثال بیان فرما رہا ہے ایک ایسی بستی کی کہ جہاں کے رہنے والے بڑے مطمئن تھے، امن میں تھے۔ یاتیہا رزقہا من کل مکان، اور ان کا رزق پہنچتا تھا ان تک ہر چہار طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے خطہ وہ دیا جہاں کتنے دریا ہیں، زمین انتہائی زرخیز ہے، زمین بھی خزانے اگل رہی ہے،
پھر یہ کہ موسموں کا جس طرح کا یہاں کا معاملہ ہے، کتنے ملک ہیں کہ جہاں یہ موسم جو آپ کو مل جاتے ہیں انہیں میسر نہیں ہے. پھر اور کتنی نعمتیں، معدنیات کے کتنے بڑے بڑے ذخائر ہمارے پاس موجود. یاتیھا رزقھا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ. اور پھر انہوں نے کفر کیا، ناشکری کی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی. اور ظاہر ہے کہ پھر یہ وہ طرز عمل ہے کہ جس کو پھر اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا. فطرت افراد سے اغماس تو کر لیتی ہے پر نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف. اجتماعی غلطیاں اور اجتماعی سرکشی جو ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں فرماتا. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، تو انہوں نے کفر کیا اللہ کی ان نعمتوں کا. فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. اس ناشکری کی سزا کیا ملی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مسلط کر دیا خوف، دہشت، بھوک، بے روزگاری. بما کانوا یفسقون، اس لیے کہ جو انہوں نے فسق کا رستہ اختیار کیا تھا، ناشکری والا رستہ، اس کی سزا اس شکل میں ملی. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج پاکستان جو ہے ایک بولتی تصویر ہے. وعدہ اللہ سے ہم نے کیا کیا اور نتیجہ کیا نکل رہا ہے. اور اس میں خاص طور پر اگر 3 اعتبارات سے میں بات کروں، والد محترم بھی بڑی تفصیل سے یہ باتیں کیا کرتے تھے، بہت سے حضرات نے پہلے بھی سنی ہوں گی. تو آج کی یہ گفتگو تو ایک ریمائنڈر ہے، یاد دہانی ہے کہ معاشی نظام کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس کی جڑ اور بنیاد سود. کون سی انڈسٹری ایسی ہے جو سود کی بنیاد کے بغیر جو ہے وہ پھل رہی ہو، پھول رہی ہو، پھیل رہی ہو؟ اور سود وہ شے ہے جس کے بارے میں قرآن حکیم میں جو سخت ترین الفاظ ہیں، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر باز نہیں آتے سودی لین دین سے، سودی کاروبار سے، تو سن لو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. قرآن کی آیت. نہ زنا کے لیے یہ الفاظ ہیں، نہ چوری کے لیے ہیں، نہ شرک کے لیے ہیں. ان شرک لظلم عظیم، یقیناً سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا ظلم شرک ہے. لیکن یہ الفاظ تو سود کے لیے. فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اور اسی میں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی آپ نے بارہا سنی، الربا 70 جزءا. سود کے 70 حصے، اور اس میں سب سے کم تر حصہ اس کے مساوی ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لے. أَن يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ. تو معاشی نظام گویا کہ اس کی بنیاد سود. پھر ایزی منی کے کتنے طریقے، انعامی بانڈ ہے، یہ لاٹری نکل رہی ہے، فلاں ہو رہا ہے. لوگوں کو گویا کہ جسے آپ کہتے ہیں نا ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے. کتنا کچھ ضیاع ہوتا ہے اس میں صلاحیتوں کا، سرمایہ کا. لیکن مجال ہے کہ ٹس سے بس ہوئے ہوں. 76 برس گزر چکے ہیں، لیکن ہماری ایکسلریشن جو ہے اور بڑھتی چلی جا رہی ہے، نئی نئی اسکیمیں آ رہی ہیں. اور یہ جو ایزی منی ہوتی ہے اس کا انجام سوائے ہلاکت اور تباہی کے کچھ نہیں. سینکڑوں مثالیں موجود. اور پھر یہ کہ ہماری معیشت کے اندر حرام، سود تو ایک طرف رہ گیا، کتنے دھندے وہ ہیں کہ جو حرام کی بنیاد پر ہیں. معاشرتی نظام کو، سماجی نظام کو دیکھیے تو شرم، عفت، حیا، عصمت، اس کا تو معلوم ہوتا ہے کہ جنازہ نکال دیا گیا. اور سوشل انجینئرنگ کا جو ایک پروگرام دیا تھا یو این اے کی طرف سے، جو ہے یو این او کی طرف سے جو مختلف کانفرنسز ہوئی ہیں، اس میں تو معلوم ہوا کہ بالکل مخلوط معاشرت ہونی چاہیے اور انسان کو حیوان کی سطح تک گلا دیا جائے. اسی کا نتیجہ ہے کہ ہماری معاشرت کے اندر بے حیاشی، ستر اور حجاب تو بہت دور کی بات ہے. معاملات کہاں تک پہنچ چکے اس کا میں اندازہ نہیں. پھر ہمارا عدالتی نظام دیکھ لیجئے. ہائی کورٹ کی عمارت کے باہر، سپریم کورٹ کی عمارت کے بعد جو ہے وہ ترازو جو ہے، جو اسلام کا نظام میں عدل و قسط ہے، اس کی علامت کے طور پر موجود. اور اس دور میں آ کر جو کچھ ہو رہا ہے وہاں، جس طرح کے قصے آپ سنتے ہیں، جس قدر کرپٹ ہو چکا ہے ہمارا یہ عدالتی نظام. اب تو عام طور پر یہ بھی کہا جاتا ہے، ظاہر ہے کہ انداز جو ہے وہ اگرچہ بڑا سخت ہے، کہ بھئی تمہیں وکیل کرنے کی کیا ضرورت ہے، جج کیوں نہیں کر لیتے؟ وہ بھی تو بکاؤ مال ہے نا.
اور ان میں سے کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اب ڈھکی چھپی ہو. اس میڈیا نے آ کر سب کو ننگا کر دیا. پھر ہمارا سیاسی نظام سیکولرزم، بے خدا تہذیب. بند کر دو خدا کو مسجدوں کے اندر، گاڈ کو چرچ کے اندر، رام جی کو جو ہے ان کے مندر کے اندر. اجتماعی زندگی سے تمہارا کوئی سروکار نہیں. جبکہ ہمارے دین نے، دین تو کہتے ہی اسے جو پورے نظام زندگی کو اپنی گرفت میں لیتا ہے. ورنہ تو مذہب ہے نا، عقائد ہیں، کچھ ریچولز ہیں، کچھ مذہبی رسومات ہیں. دین تو زندگی کے کسی شعبے کو اسپیئر نہیں کرتا. اس واقعے کو یاد کیجئے جب کہ یہود نے مسلمانوں کو طعنہ دیا تھا کہ تمہارے نبی تو تمہیں بڑی چھوٹی چھوٹی باتوں کی تلقین کرتے ہیں. تو حضور نے فرمایا تھا جا کر ان سے کہہ دو کہ ہمارے نبی تین تو ہمیں طہارت کرنے کا، استنجا کرنے کا طریقہ سکھایا ہے. پھر جو سٹف جو ہے اس الیکشنی سیاست کے نتیجے میں اوپر پہنچتا ہے، اس کا نقشہ آپ اپنے جو ہے دیکھ لیجئے کیا کچھ ہوتا ہے وہاں. معلوم ہوتا ہے کہ تہذیب نام کی شے، کتنے لوگ وہ ہیں جو جعلی سندیں لے کر جو ہے پارلیمنٹ میں پہنچے ہوئے، معلوم ہے سب کو. تو یہ تمام چیزیں کس چیز کا نتیجہ نکل رہی ہیں کہ ہم نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی. لہذا وہی بات کہ منافقت جو اس جرم کی سزا ہے جو ہمارے دلوں میں ڈال دی گئی. معاشرے کے کسی طبقے کو آپ جو ہے کراس سیکشن کاٹ کر دیکھ لیجئے، وہاں جھوٹ، بدعنوانی، خیانت، وعدہ خلافی، اور اب تو بے حیائی اور فحاشی اور عریانی جہاں تک پہنچ چکی، اس کے تو کہنے ہی کیا. تو گویا کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمیں راغب کرتی ہیں اس جانب کہ جس منزل کی طرف ہم چلے تھے، جس کے لیے ہم نے وعدہ کیا تھا اللہ کی جناب میں. اور واقع یہ ہے کہ اس تاریک صورتحال میں اگر نکلنے کی کوئی شکل سمجھ میں آتی ہے، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا ایک واقعہ ہے جو قرآن میں موجود ہے. اللہ کی طرف سے اس قوم کے لیے عذاب ہلاکت لکھ دیا گیا تھا، فرمان جاری ہو گیا، عذاب کی علامات بھی شروع ہو چکی ہیں. لیکن قوم نے جب اجتماعی توبہ کی ہے، اور آپ مطالعہ کیجیے اگر بائبل کا یا اس کا ریفرنس اگر آپ تلاش کرنا چاہیں، تمام لوگ آ گئے کھلے میدان میں آ کر گڑ گڑائے ہیں اپنے رب کے حضور. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ اجتماعی عذاب کے جو اس کی جانب سے فیصلہ صادر ہو چکا تھا اسے واپس پلٹ دیا. الا قوم یونس، یہ معاملہ صرف قوم یونس کے ساتھ ہوا. باقی جہاں بھی قوم کی ہلاکتوں کا ذکر ہے تو وہاں ہے کہ جب اللہ کا عذاب ان کے اوپر آئے تو تمام لوگ جو ہے آ گیا نا عذاب، تو تمام لوگ گڑ گڑانے بھی لگے، توبہ تائب بھی ہونے لگے. لیکن اب وقت گزر چکا تھا. قوم یونس کو اگر کوئی جسے کہیے کہ اللہ کی طرف سے معاملہ لینینٹ رکھا گیا، یا اپنی سنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ تبدیلی کی کہ عذاب جاری کرنے کے بعد بھی اس کو روک لیا، تو اس کی بھی ایک وجہ ہے. ظاہر قرآن حکیم جو ہے ان تمام چیزوں کو واضح کرتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کا اذن اور اللہ کی اجازت حاصل کیے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر نکل گئے. معاذ اللہ کسی دنیاوی معاش کے لیے تو نہیں نکلے تھے نا، غیرت دینی میں نکلے تھے کہ کتنا عرصہ ہو گیا قوم کو بلاتے ہوئے، توحید کی دعوت دیتے ہوئے، گناہوں سے مجتنب رہنے کی تلقین کرتے ہوئے، اور قوم ٹس سے مس نہیں ہو رہی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب مکہ سے مایوس ہو گئے تھے تو آپ نے طائف کا سفر کیا تھا. اللہ کی سنت ہے کہ حضور چونکہ آخری نبی ہیں، آخر الرسل ہیں، لہذا وہ جو اجتماعی نوعیت کا عذاب ہوتا ہے وہ اس امت کے لیے نہیں تھا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی امید پر مکہ چھوڑ کر نکلے تھے نا کہ قریب ایک اور جو ہے وہ بستی آباد ہے، بہت وہ پر رونق شہر ہے. یہ ٹوین سٹیز کہلاتے تھے، مکہ اور طائف. تو کیا عجب کہ وہاں کے رہنے والے اگر اس دعوت کو قبول کر لیں. لیکن وہاں جو کچھ ہوا معاملہ ظاہر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قدر کرب سے گزرنا پڑا، اور جو بظاہر ایک ہزیمت کا معاملہ ہوا، اس کی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ اس سے بچنے کی شکل صرف ایک ہے، اجتماعی توبہ، انفرادی اور پھر اجتماعی. قوم کی ہلاکت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اگر طے کر دیا، ڈاکٹر صاحب کی وہ تقریر ممکن ہے بہت سے حضرات نے سنی بھی ہو، کیا پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی کا آغاز ہو چکا؟
آپ کو معلوم ہے نا الٹی گنتی کیا ہوتی ہے؟ 10 9 8 7 5 اس طرح پیچھے اور چلتے جائیے تاکہ زیرو آ جائے گا۔ تو قرآن آڈیٹوریم میں جو خطاب کیا تھا ڈاکٹر صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ، تقریباً 1.5 پونے 2 گھنٹے پر محیط، کیا پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی کا آغاز ہو چکا؟ اور سارے جو ہیں شواہد انہوں نے سامنے رکھے تھے کہ معلوم ہوتا ہے کہ وہی رخ ہے کہ جس کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کا خاص کرم ہے۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو کہ یہ ملک پاکستان 27ویں شب کو وجود میں آیا تھا۔ اللہ کی حکمت میں شاید اس سے کچھ اور کام لینا مقصود ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ قیامت سے پہلے ایک مرتبہ تقریباً وہی نقشہ جو دور خلافت راشدہ کا تھا اس پورے روئے ارضی کے اوپر وہ غالب ہوگا۔ حضور کی صحیح احادیث موجود ہے کہ کوئی گارے مٹی کا بنا ہوا کوئی گھر، کوئی خیمہ، کوئی ایسا نہیں ہوگا جہاں اللہ کا دین موجود نہ ہو، اور اگر دین نہیں ہے تو جو لوگ بھی ہوں گے وہ اسلام کی چھتری کے نیچے ہوں گے، جو قرآن میں کہا گیا نا حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ ہاں یہ شکل سروائیول کی ہے کہ نیچے ہو کر رہو، جزیہ ادا کرو اور اسلام کی قانون کی بالا تصدیق کو قبول کرو، تو وہ دور تو آئے گا۔ لیکن یہ کہ اس کے بارے میں اگر ہم ابھی سے تخمینے لگانے شروع کر دیں، کیلکولیشن شروع کر دیں، تو اس کا کوئی امکان نہیں۔ 1 نسل بعد، 2 نسل بعد، 3 نسل بعد ہو کر رہے گا لازماً۔ صحیح حدیث اس پر گواہ ہے۔ اب اصل میں بہرحال یہ جو بھی اس وقت پاکستان کی صورتحال ہے، جس درجے تاریخ ہے، جو مایوسی ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جو آخری ایام تھے یا آخری چند برس تھے والد محترم کی زندگی کے، اس میں پاکستان کے مستقبل سے خاصی حد تک مایوس ہو چکے تھے۔ وہ جو ہے نا مولانا حالی کا، پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے، اس لیے کہ پستی 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 کہاں تک جائے گا معاملہ، تو تقریباً مایوس تھے، لیکن کبھی بھی امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا تھا۔ اس لیے کہ کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ اگر مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو علی کل شیء قدیر ہے۔ کیا عجب کہ یہ قوم جو ہے اپنے قبلے کو درست کر لے، اپنے رخ کو صحیح کر لے، اللہ اس قوم کو توفیق عطا فرما دے کہ انفرادی اور اجتماعی توبہ اس کے اوپر پوری طرح قائم ہو جائے۔ اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، کہاں کہاں غلط چیزیں آ چکی ہیں اسے کھرش کر نکالنے کی کوشش کریں، یہی ہے نا جو ہم کر سکتے ہیں۔ پھر یہ بات بھی نوٹ کیجئے کہ جہاں تک مختلف ذمہ داریوں کا تعلق ہوتا ہے، کچھ ذمہ داریاں تو ہر شخص کے اوپر نیچرل ہیں، اسے خود زندہ رہنا ہے، لہذا اسے کچھ کمانا ہے، اس کے لیے اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، صحت دی ہے۔ پھر نکاح ہو گیا تو بیوی بچے ہیں، وہ ڈیپینڈنٹس ہیں، ان کے لیے بندوبست کرنا ہے، اس خاندان کی کچھ ذمہ داریاں آ گئیں۔ پھر کچھ ذمہ داریاں وہ ہوتی ہیں کہ جس وطن یا جس قوم میں آپ رہ رہے ہوں اس کے حوالے سے قومی ذمہ داریاں، اور اس حوالے سے یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ یہ پاکستانی قوم خوش قسمت ترین قوم ہے کہ اگر آپ اپنی دینی ذمہ داریوں کو ادا کر رہے ہیں تو دین تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ اس ملک کی جو قومی ذمہ داریاں اس کو بھی ادا کر رہے ہیں، اس لیے کہ ملک آپ نے دین کے نام پر حاصل کیا تھا نا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ نعرہ جس طرح گونجا تھا اور جس طرح وہ تحریک برپا ہوئی تھی، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بظاہر کوئی ایسے اسباب نہیں ہے جس کی بنیاد کے اوپر پاکستان وجود میں آ سکتا ہے، یہ خالصتاً اللہ کا خصوصی عطیہ ہے جو اللہ نے عطا فرمایا۔ تو اگر ہم اپنی ملکی اور قومی ذمہ داریاں ادا کرنا چاہیں تو وہ بھی اسی دین کے تحت۔ کچھ ذمہ داریاں ہمارے اوپر ہوتی ہیں ہماری اصل زندگی کے اعتبار سے، اخروی زندگی، مرنے کے بعد کی زندگی، اس کا تعلق بھی دین کے ساتھ۔ تو گویا کہ جسے آپ کہتے ہیں نا 2 in 1 یا 3 in 1، یہ سب کی سب جمع ہو گئیں، اور اس کا مرکز و محور جو ہے وہ اللہ کی کتاب، یہ دین۔
اگر ان حقوق کو، ان ذمہ داریوں کو آپ ادا کر رہے ہیں تو گویا کہ آپ نے اپنی انفرادی ذمہ داریاں، قومی ذمہ داریاں، ملکی ذمہ داریاں اور دینی ذمہ داریاں بھی ادا کر دیں۔ تو ہمارے لیے تو جسے آپ کہیے کہ کوئی رستہ ایسا ہے ہی نہیں جہاں ہم اس پاکستان کی بقا کے لیے سمجھے کہ کچھ اور کر سکتے ہیں، سوائے اس کے کہ اس ملک کی بقا وابستہ ہے دین کے ساتھ، اور وہ اللہ کی ایک سنت ہے کہ اللہ سے عہد ہم نے کیا تھا کہ اے پروردگار ہمیں وہ خطہ عطا فرما دے جہاں ہم تیرے دین کا بول بالا کر سکیں، تیرے نظام عدل و قسط کو قائم کر سکیں۔ اب جہاں تک معاملہ ہے انسان کی انفرادی حیثیت کا، اسے خود اللہ کا بندہ بننا ہے، یہ تو پہلی ذمہ داری ہے نا۔ سیڑھی کا پہلا قدم یہ ہے، جس کے لیے وہ اصطلاح جو قرآن میں 20 مرتبہ استعمال ہوئی ہے، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی فرما برداری اختیار کرو، عبادت رب۔ ہماری زندگی کا کوئی گوشہ اللہ کی فرما برداری سے باہر نہ ہو۔ سب سے بڑا دشمن تو ہمارا نفس ہے نا، وہ ترغیب دیتا ہے ہمیں اللہ کی معصیت کی طرف، فسق و فجور کی طرف، گناہوں کی طرف۔ تو سب سے پہلے تو اسے کچلنا ہے۔ افضل الجہاد ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ۔ کتنی بار آپ نے یہ حدیث سنی کہ اپنے نفس کے ساتھ کشمکش کرنا یہ افضل جہاد ہے، یہ بنیادی جہاد ہے۔ آغاز ہوگا تو یہاں سے ہوگا۔ شاعر اسلامی کی پابندی ہے، اپنی معاش، اپنی روزی، اپنے رزق کا جائزہ ہے۔ کہیں میں ان حدود سے تجاوز تو نہیں کر رہا جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمارے لیے متعین فرما دی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے جو حدود قائم کر دی گئی ہیں اس سے تجاوز کرنے کا مت سوچنا۔ تو گویا کہ اللہ کے ہاں ہم مکلف ہیں انفرادی اعتبار سے کہ تم خود اللہ کے بندے بنے تھے یا نہیں بنے تھے۔ پھر اس سے اگلا دائرہ کار بھی ہے۔ ہمارا گھر ہے، ایک چھوٹی سی ریاست ہے جس کے فرما براوا آپ ہیں، آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کے ڈیپینڈنٹس ہیں، گھر کی ایک چار دیواری ہے۔ اس میں آیا اس دین کو ہم نے اختیار کیا، جس دین کو ہم سمجھتے ہیں اللہ کا بہت بڑا انعام، وہ کتاب جو اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا فضل ہے۔ وَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ یہ قرآن ہے جو سب سے بڑی نعمت ہے، جس کے امین ہم ہیں۔ یہ صرف اعلی ثواب تو نہیں ہے، صرف تلاوت کر کے جو ہے اس کو ثواب حاصل کرنا، یہ تو ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ تو قریب ترین کا حلقہ جو ہے اس میں اثر و نفوذ ہو، جس ہدایت کو آپ نے قبول کیا، اور اس کے بعد اگر آپ اسے سمجھتے ہیں کہ واقعتاً یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا فضل ہے اللہ کا جو مجھے حاصل ہوا، تو اسے دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ اہل محلہ ہیں، آبادی کے رہنے والے، اس کے لیے منظم جد و جہد۔ انفرادی اعتبار سے ٹھیک ہے، اللہ کے ہاں کلہم آتیہ یوم القیامت فردا، ہر شخص اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا انفرادی حیثیت سے۔ یہ نہیں ہوگا کہ میں تو فلاں جماعت کا رکن تھا اور فلاں کے ساتھ تھا۔ محاسبہ تو اس بنیاد پر ہے، پیش کر غافل عمل اگر کوئی دفتر میں ہے۔ لیکن سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ واقعتاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عظیم ترین انقلاب برپا فرمایا تھا، اس کا ایک منہج ہے۔ اس ملک میں اگر ہم دین قائم کرنا چاہتے ہیں اور دین کی بالادستی چاہتے ہیں اور اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں نہج دیکھنا ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وہ تمام سٹیجز جو ہیں، بہت سی ہماری جو نشستیں ہوتی ہیں تفہیم دین، اس کے اندر یہ تمام مباحث جو ہے زیر بحث آتے ہیں۔ اور جس طرح وہ 3 منزلہ عمارت کا ایک نقشہ ڈاکٹر صاحب نے قائم کیا تھا کہ پہلی چھت ہے، پھر دوسری چھت ہے، پھر تیسری چھت ہے، 4 اس کے ستون ہیں، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ پہلی چھت عبادت رب کی ہے، اطاعت ہے، تقویٰ ہے۔ دوسری چھت جو ہے وہ شہادت علی الناس کی ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ اور پھر چوتھے درجے میں گویا کہ اس نظام کو قائم کرنے کے لیے اجتماعی جد و جہد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اگر آپ مکی دور دیکھیں گے تو وہاں آپ کو دعوت و تبلیغ نظر آئے گی۔ وہ حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، اگر گالیاں پڑ رہی ہیں تو رد عمل میں جواب دیا جا رہا ہے دعاؤں کے ذریعے۔
اگر پتھر مارے جا رہے ہیں تو ان کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں۔ رات کی تنہائیوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حضور دعا کرتے تھے، پروردگار عمر بن حشام یا عمر بن خطاب، ان دونوں میں سے کسی ایک کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لیں۔ اس درجے اخلاص، حالانکہ معلوم ہے بدترین دشمن، لیکن اللہ کے حضور دعا ہو رہی ہے۔ لیکن جب ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لے آئے تو وہی صحابہ اور حضور ہیں جو آپ کو گھوڑے کی پشت پر ننگی تلوار ہاتھ میں لے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ ایک پورا منہج ہے کہ جس کا آپ مطالعہ کریں گے تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ انقلاب جو عظیم ترین انقلاب ہے اس روئے ارضی کا، جو برپا فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا سیکوینسز تھے، کون سے درجے تھے، کون سے مدارج تھے کہ جس سے گزرے تھے حضور۔ تو آج بھی گویا کہ مجھے اور آپ کو اگر اپنی خیریت مطلوب ہے، اس دنیا کی خیریت کی تو سب فکر کرتے ہیں، یہاں روپیہ پیسہ ہونا چاہیے، اچھی گاڑی ہونی چاہیے، رہائش کے لیے اپنا مکان ہو، بنگلہ ہو، کوئی بڑی وسیع و عریض کوٹھی ہو، یہ مختلف معیارات ہوتے ہیں نا، لیکن ہماری نگاہوں سے اوجھل ہوتی ہے تو ہماری آخرت اوجھل ہوتی ہے۔ یہ تلخ حقیقت قرآن حکیم میں بہت سے مقامات پر بیان کی گئی، کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اصل مرض یہ ہے تم اس عاجلہ سے محبت کرتے ہو، یہاں روپیہ پیسہ، چمک دمک، یہاں کی زیب و زینت، اسی کے اسیر ہو، وہی تمہارا ٹارگٹ بھی ہے، وہی تمہارا ہدف بھی ہے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ کہ جن کی تمام سعیوں جو ہو صرف دنیا ہی کے گرد گھوم رہی ہے۔ یہاں تو وہ لوگ تشریف فرمائے نا جن کا کچھ دینی تعلق بھی ہے، بعض لوگ وہ بھی ہیں جو دینی ایک تنظیم کے ساتھ، تنظیم اسلامی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، انہیں شعور ہے اس بات کا کہ یہ دین جو ہے صرف جسے آپ کہیے جیسا قرآن حکیم کے بارے میں کہا جاتا ہے علیہ ثواب نہیں ہے، بلکہ اس سے ہمیں رہنمائی لینی ہے، اسی طرح اس دین کو ہم نے اس پر عمل بھی کرنا ہے، اس کو قائم بھی کرنا ہے، تب وہ شامل ہوئے نا تنظیم اسلامی میں۔ تو اس پاکستان کا اگر استحکام مطلوب ہے تو یہ ہفت خواں طے کرنا ہوگا، ورنہ جیسے کہ وہ شعر یا اس کا مصرع آپ نے سنا کہ تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ اللہ معاف کرے، یہ ملک بہت بڑی نعمت اللہ کی، اور اب تک وہ قائم ہے۔ واقعی یہ کہ اس کے لیے بھی آپ کوئی عقلی دلیل جو ہے وہ نہیں دے سکتے۔ انڈیا کے پاس جو فوجی طاقت ہے، ان کے پاس جو سامان حرب ہے، وہ جتنے آگے بڑھ چکے ہیں، اور ہمارا پاکستان اللہ تعالیٰ نے اسے اس مقام تک پہنچا گیا، نیوکلیئر پاور بن گیا۔ یہی بات سمجھ میں نہیں آتی، جو عام طور پر کہا جاتا تھا نا کہ جو کامن پین ہوتی ہے یہ تو ہم چائنا سے امپورٹ کرتے ہیں، لیکن دیکھیے طرفہ تماشا کہ ایٹم بم بھی ہم نے بنا لیا۔ لیکن بہرحال یہ رستے میں اب اور بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ جس میں پاکستان آگے بڑھا بھی ہے، خاص طور پر یہ مختلف جو تھنڈر طیارے اور اس قسم کے جو آپ باتیں سنتے ہیں، میزائل سسٹم جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے، یہ بھی اللہ کی خاص عنایت ہے۔ گویا کہ یہ ملک اگر قائم ہے تو اللہ کے قائم رکھے قائم ہے، ورنہ من حیث القوم جو ہمارا کردار جس پاتال تک ہم پہنچ چکے ہیں، کوئی جسٹیفیکیشن باقی نہیں رہتی۔ تو گویا کہ میرے اور آپ کے لیے خاص طور پر اس حوالے سے بھی کہ 14 اگست جو یوم پاکستان کے طور پر منایا جاتا ہے، جو 27 رمضان بنتی ہے، اگر آپ قمری تقویم کو اپنے سامنے رکھیں تو بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان کی شکل میں عطا کی تھی، تو اس کے استحکام کے لیے ہمیں اپنا کردار کیا ادا کرنا ہے۔ قطرہ قطرہ مل کر ہی دریا بنتا ہے نا۔ جو بڑا دریائے سندھ جو چلا آ رہا ہے وہ گلیشیئرز ہیں اوپر جو پگھل رہے ہیں، ان سے جو ہے مختلف چشمے قطروں کی شکل میں جمع ہو کر جو ہے بالآخر وہ ٹھاٹے مارتا ہوا ایک بڑا دریا جو ہے، جو اگر کہیں پہاڑی علاقے میں ہو تو کان پڑی آواز آپ کو سنائی نہیں دیتی، جو اس کے جوش و خروش کا جو کہ عالم ہوتا ہے۔ تو بہرحال ہر شخص کو اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہے، اپنی ذات کی اصلاح، حرام اور حلال کی پابندی کو اپنے اوپر قائم کیجئے۔ اپنی زندگی میں جہاں کہیں بھی کوئی جھول نظر آئے، حضور نے سود کے بارے میں فرمایا تھا کہ سود کو تو تمہیں چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے، لیکن ہر وہ شے جس میں سود کا کوئی شبہ یا شبیہ بھی ہو تو اس کو بھی ترک کر دو۔ تو زندگی میں جہاں کوئی جھول نظر آئے اس میں ایک عزم اور ہمت کے ساتھ کمر ہمت کس کر کوئی ارادہ کرے انسان
کہ مجھے اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں، اللہ کی فرما برداری میں، اللہ کی اطاعت میں دینا ہے، اور دین کے حوالے سے جو اور ذمہ داریاں مجھ پر عائد ہوتی ہیں اس کی بھی ادائیگی کی فکر کرنی ہے۔ یہ بس چند باتیں ہیں کہ جو میں نے اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، بلکہ آپ کا یہ طرز عمل تھا، جب آپ اکثر و بیشتر جب خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو فرماتے تھے اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ۔ یہ وعظ و نصیحت، پند و نصائح صرف دوسروں کے لیے نہیں ہے، بلکہ انسان اپنے آپ کو بھی سنائے۔ تو انسان کو گویا کہ سب سے پہلے دعا مانگتے ہوئے اپنے آپ کو سامنے رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے، میں آج جہاں ہوں اس سے بہتری کی طرف آگے بڑھ سکوں، اور اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی دینی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہو سکیں۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ 3 in 1 کا معاملہ ہے، ہماری دینی ذمہ داریاں، ہماری گویا کہ ملکی اور قومی ذمہ داریاں، اور پھر یہ کہ آخرت کے اعتبار سے جو ذمہ داریاں ہمارے اوپر عائد ہوتی ہیں، ان تمام کو ہمارے لیے اللہ نے جمع فرما دیا، اور وہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ بس اسی پر میں اپنی گفتگو کا اختتام کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو حق بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ بس دعا مانگ لیجئے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم نور قلوبنا بالایمان، اللہم نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام۔ اللہم زین اعمالنا باتباع نبیک محمد وصل علیہ وسلم۔ اللہم طہر قلوبنا من النفاق، اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، أرحم الراحمين، أرحم الراحمين۔